International Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں اور حیوانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی خود اپنے ذمہ لی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی چلنے والے پرندے چرندے درندے سب کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمانوں سے تمہارا رزق آتا ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ رب العزت ہی انسانوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون حق توکلہ، کہ اگر تمہارا توکل اور بھروسہ اللہ رب العزت پہ صحیح معنوں میں ہو جائے تو اللہ رب العزت تمہیں اس طرح رزق عطا کرے جس طرح پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں، کہ پرندے صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ جو ہے نا بھرا ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، حلال رزق کمانا اور رزق حلال کی تلاش کرنا یہ فرض ہے، اور دین اسلام میں رزق حلال کمانے کی بڑی ہی تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں اور نیک بندوں نے رزق حلال کمایا ہے۔ اصل میں رزق کمانے کے دو طریقے ہیں، ایک حلال طریقے سے رزق کمایا جاتا ہے اور دوسرا حرام ذریعے سے۔ اور حرام ذریعے سے جو رزق کمایا جاتا ہے تو اس کو تو ہر شخص جو ہے نا یہ برا سمجھتا ہے۔ کو رزق حلال کی بہت زیادہ بزرگی وارد ہوئی ہے کہ جو شخص رزق حلال کماتا ہے اور کھاتا ہے اس شخص سے لوگ بھی پیار اور محبت کرتے ہیں،
اور رزق حلال کمانے والے بندے سے اللہ رب العزت بھی پیار اور محبت کرتے ہیں، اور رزق حلال کمانے والا اور کھانے والا جو بھی عبادت کرے گا اللہ رب العزت اس کی عبادت کو قبول و منظور فرماتے ہیں، اور جو شخص رزق حرام کھاتا ہے حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العزت پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کی جماعت کو بھی حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں کی جماعت پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، ما رزقناکم، اور جو میں نے تم کو رزق دیا ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کی مثال بیان فرمائی، ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کر کے بیت اللہ شریف کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے پراگندہ بال ہو جاتے ہیں اور جسم بھی غبار آلود ہو جاتا ہے، تو پھر یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو پھر جواب کیا آتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، کہ تیرا کھانا بھی حرام کا ہے اور تیرا پینا بھی حرام کا ہے، اور تیرے جسم پہ جو لباس تو نے پہنا ہوا ہے یہ بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اے میرے بندے میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ تو سامعین محترم، اس حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے رزق حلال کمانا اور کھانا نہایت ہی ضروری ہے۔ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من اکل طیبا، اور جس شخص نے پاکیزہ رزق کمایا اور کھایا، وعمل فی سنت، اور میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا، وآمن الناس بوائقہ دخل الجنہ، اور لوگوں کو اپنی ایذا رسانی سے محفوظ رہا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اندازہ کیجئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ تین چیزیں موجود ہوں گی، ایک پاکیزہ رزق کھاتا ہو، اور دوسرا سنت پہ عمل کرتا ہو، اور تیسرا لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لوگ اس سے خوش ہیں، آقا فرماتے ہیں داخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اربع فیہن،
کہ جس شخص میں 4 چیزیں موجود ہوں، اگر اس سے دنیا چھوٹ بھی جائے تو اسے کوئی پریشانی کی بات نہیں، اسے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا، وصدق و حدیث، اور سچی بات کرنا، اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا، وحسن و خلیقت، اچھی عادات پیدا کرنا، اچھی عادات اپنانا، اور چوتھی چیز آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وعفت فی تہمت، حلال رزق کمانا اور کھانا۔ فرمایا جس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں گی، اگر اس سے دنیا چھوٹ بھی جائے تو اسے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میرے لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ اے سعد حلال رزق کمایا کر اور حلال رزق کھایا کر، پھر تو جو بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جو شخص ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیتا ہے 40 دن اس شخص کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اندازہ کیجئے تو ایک لقمہ کھا لینے سے 40 دن اس شخص کا نیک عمل جو ہے، کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا ہو اور اسے صلاح کر کے اپنے جسم پہ پہن لیا ہو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس 10 درہم میں اگر 1 درہم بھی حرام کی روزی کا شامل ہوا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لم یتقبل اللہ، کہ اللہ رب العزت اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک وہ کپڑا جو ہے نا اس کے جسم پر موجود ہوگا۔ تو سامعین محترم، اندازہ کیجئے رزق حلال کی فضیلت کس طرح قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا جس جسم کی پرورش جو ہے حرام مال سے ہوئی ہو۔ آئیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کا ایک غلام ہوا کرتا تھا، اور ایک دن اس غلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کے لیے کوئی چیز دی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چیز تناول فرما لی جب، تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے آقا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میں نے کیسے کمائی ہے اور کیسے لے کر کے آیا ہوں؟ کہنے لگا، کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، کہ میں نے جاہلیت میں ایک کہانت کی تھی تو انہوں نے یہ مجھے چیز دی ہے۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً گلے میں انگلی ماری اور کہہ کر کے وہ چیز ساری باہر نکال دی۔ کہنے لگے حرام کا لقمہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ جسم، یہ ایسے کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا ہے کہ انسان حرام کا لقمہ کھا لینے کے بعد اگر انسان کو پتہ چل جائے تو کہہ کر کے باہر نکال دینا بھی یہ بھی جائز ہے اور درست ہے۔ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مرتبہ دودھ پیش کیا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دودھ کا ذائقہ جو ہے نا یہ عجیب سا تصور کیا، تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تحقیق کی، ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ یہ صدقے کے اونٹوں کا جو ہے دودھ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کہہ کر کے وہ دودھ جو ہے نا اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ تو سامعین محترم، قرآن و حدیث میں رزق حلال کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور جو شخص رزق حلال کماتا ہے اور کھاتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی عبادت کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔